وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم بمن بيسر أسامة مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد آپ سب احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صف 28ویں پارے میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدت و محبت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین کرام، فقیر کی کوشش یہی ہے کہ ہر دفعہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان اور مسلمان ہم پر جو ذمہ داریاں اس دنیا میں آنے کے بعد دین کے حوالے سے عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کے انفرادی اور اجتماعی تقاضوں کو یاد دلایا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، احساس بیدار کیا جائے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نظم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. یہی کام برسہ برس سے اس محراب و منبر سے ادا کیا جا رہا ہے.
کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک دین کا صحیح فہم، قرآن کی درست تشریح اور خلوص کے ساتھ دین کی جانب آپ کو ترغیب دلائی جائے، حق بات بیان کرنے کی کوشش کی جائے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، عیاری سے، مکاری سے، فنکاری سے، کسی کی دلداری سے بچ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے حصول کی نیت سے آپ کے سامنے دین کا درست پہلو بیان کیا جائے۔ اور تمنا یہ ہے کہ آپ اسے سن کر اس کو اپنے فہم و فکر کا حصہ بنائیں، اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے معاملات کو درست کریں، تاکہ آپ بھی جہنم کی آگ سے بچیں، ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں۔ اور یہ بات اس لیے تمہیداً عرض کی کہ ہر جگہ چونکہ دین کے نام پر ہی آپ گفتگو سماعت کرتے ہیں، قرآن بھی ان کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں بھی سجی ہوتی ہیں اور حوالے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آخر اختلاف پھر کیوں ہوتا ہے؟ جب وہی قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، جب وہی حدیث کی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، پھر رائے کیوں مختلف ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، اس کے نظارے، تو ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ میں سے اکثر لوگ ہو سکتا ہے کہ رات میں اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن کے اوپر سیاسی مذاکرے دیکھ رہے ہوں۔ اب ایک بات عنوان ہوتی ہے، کچھ اس کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیاستدان جو بات کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا سیاستدان اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک ہی جماعت کے، بعض دفعہ تو ایک ہی جماعت کے دو سیاستدان آپس میں متفق نہیں ہو رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر میں آج کی مثال دوں، آج حکمران جماعت ہے PDM، اور اس میں جو حکمرانی کا کرسی کا جس کے سر صحرا ہے وہ ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کے پاس وزارت عظمیٰ بھی ہے، وزارت دفاع بھی ہے، اور وزارت خزانہ بھی ہے۔ اب وزارت خزانہ میں مسلم لیگ نون کے دو وزیر اب تک ہم نے دیکھے۔ پہلے دیکھا مفتاح اسماعیل، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو۔ پارٹی ایک ہے، دونوں وزیر، دونوں ایک ہی پارٹی کے ماننے والے، ایک ہی ان کا لیڈر، ایک ہی جماعت، لیکن دونوں کی پالیسی بالکل اپوزٹ ہے، بالکل عکس ہے۔ جو پالیسی آج سے چند مہینے پہلے تک مفتاح اسماعیل نے خزانے کے حوالے سے رکھی پاکستان میں، اس وقت اسحاق ڈار اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی پارٹی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے مفتاح اسماعیل کے، ایک ہی پارٹی ہے، لیکن دو وزیر خزانہ، دونوں ماہر معاشیات، مگر دونوں کی سوچ مختلف۔ اس وقت پاکستان کی کنڈیشن اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ ہے، بالکل، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان ٹیکنیکلی معاشی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کو اس مہینے جنوری میں
جتنے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، تقریباً 8 ارب ڈالر کی قرض کی ادائیگی کرنی ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت ریزرو اکاؤنٹس 6 ارب ڈالر ہیں۔ اس کے جو ریزرو اکاؤنٹس ہیں وہ 6 ارب ڈالر ہیں، اور اس کو ادائیگی کتنی کرنی ہے؟ 8 ارب ڈالر کی کرنی ہے۔ آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں سعود آباد پر مدینہ پینٹ ہاؤس کے پاس ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا آٹے کا، اور لوگ اس میں ہجوم لگا ہوا تھا، اور آٹے کی بوری لینے کے لیے۔ پتہ نہیں اس میں آٹا بھی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کچھ نہیں پتا۔ چیک کون کرتا ہے؟ گھر لے جا کے کوئی ٹیسٹنگ کا کوئی پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ آپ کو آٹے کے اندر برادہ ملا کے کھلا رہے ہیں، آپ کو آٹے کے اندر کچرا ملا کے کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے؟ کون جانتا ہے کہ سچا ہے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے؟ اس ملاوٹ والے معاملے کے شک ہونے کے باوجود آپ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے کلو آٹا چل رہا ہے، کتنے کلو آٹا ہے؟ 140 130۔ اس ملک میں سب سے سستا جو چیز ہوتی تھی وہ آٹا ہوتا تھا، اور اس وقت آٹا جو ہے وہ 130 140 روپے، وہ بھی آج ہے، کل کا ریٹ نہیں پتہ، بلکہ آج صبح ہے، دوپہر ہے، شام کا ریٹ نہیں پتہ۔ اتنی بے توقیری کس وجہ سے ہے؟ کہ آپ کے پاس دنیا کا جو آپ نے قرض لے کے کھایا ہے اس کو ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات، سمپل از دیٹ، کہ آپ کے پاس 6 ارب ڈالر ہیں اور آپ کو دینے 8 ارب ڈالر ہیں۔ آپ کے پاس تو دینے کے لیے بھی پورا نہیں ہے، اس قرض کو لوٹانے کے لیے آپ قرض لینا چاہ رہے ہیں۔ اس قرض کو، یہ قسط ہے، یہ تو قسط وار قرض ہے، پہلا قرض تھوڑی ہے، یہ ٹوٹل قرض تھوڑی ہے کہ ٹوٹل ہی 8 ارب دینا ہے۔ نہیں جی، دینا تو آپ کو 125 بلین ڈالر ہے۔ آپ کے پر قرضہ کتنا ہے؟ 125 بلین ڈالر کا قرضہ ہے آپ کے اوپر، اور یہ سب مولویوں نے لیا ہے۔ یہ سارا قرضہ اس ملک میں مولویوں نے لیا ہے۔ مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی ہیں، دین کے نام پر لیا ہے۔ اس ملک کو مولویوں نے تباہ کیا ہے۔ اس ملک کے ناکام ہونے کا سبب مولوی ہیں، کیونکہ سارا قرضہ مولوی کھا کر مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد چلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ یہی ہے نا؟ آپ کسی سیاستدان سے پوچھیں اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ بولے مولوی، کیونکہ 125 بلین ڈالر کا قرضہ مولوی نے لیا ہے۔ یہ اس ملک کے اندر نحوست کا ایسا وبال ہے۔ اب ایک ہی جماعت کے دو معیشت کے ماہر کہلاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سب چوروں کے ماہر ہیں، چوری کے ماہر، معیشت کے نہیں ہیں، معیشت کے ماہر نہیں ہیں۔ اس بات کی مہارت رکھتے ہیں کہ چوری کس طرح کی جائے، لوٹا کس طرح جائے۔ او بھائی، اگر معیشت کے ماہر ہوتے تو آج ملک اس حالت میں ہوتا؟ اگر یہ ماہر ہوتے تو کیا ملک آج ڈیفالٹ کرتا؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ سب کے سب چور ہیں، سب کے سب فنکار ہیں۔ ان کو بولنے کا فن آتا ہے، ان سے دلیلیں سنو تو لگے گا ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ ان کی بات سنو تو ہم سے آ کے بحث کرتے ہو، ان کے ٹاک شوز دیکھ کر ہمارے بارے میں بدگمان ہوتے ہو، دین کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہو۔ ان کی گفتگو سن کے لگتا ہے ساری برائیوں کی جڑ جو ہے یا سارے نقصانات کا ذمہ دار تو مولوی ہے، اسلام ہے، معاذ اللہ۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ یہ تاثر ہے کہ نہیں؟ اور اصل میں حقیقت کیا ہے؟
کوئی ایک مولوی بھی اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا 75 برسوں میں. کوئی ایک مولوی بھی وزیر خزانہ نہیں بنا. کوئی ایک مولوی بھی اس ملک کا چیف جسٹس نہیں بنا. کوئی ایک مولوی بھی اس ملک کا آرمی چیف نہیں بنا. غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ تو اس ملک کو لوٹنے کے ذمہ دار مولوی ہوئے یا یہ دنیا دار جو پڑھے لکھے ماہر کہلاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ دنیا دار پڑھے لکھے ماہر یہ ملک سنوارنے کے نہیں ہیں، ملک کو بگاڑنے کے لیے ماہر ہیں. اتنی چوریوں کے باوجود، اتنی بدماشیوں کے باوجود بھی یہ دھڑلے سے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہو، تم لوگ تو مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہو. مولوی کے پاس جاؤ تو انسان کا دماغ ہی خراب ہو جائے. اس کے باوجود یہ دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کرتے کچھ ہیں، خود نے تباہ کیا. الزام سارا مولوی پر. فواد چودھری تھا وزیر، مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں انتہائی تھرڈ کلاس زبان استعمال کرتا. چاند کے ایک شرعی مسئلے کے اوپر وہ جاہل اپنی جہالت کا اظہار کرتا اور مفتی صاحب کے بارے میں کہتا یہ دنیا تو چاند پر پہنچ گئی، یہ چاند ہی تلاش کر رہے ہیں ابھی تک. اور جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا تو کہتا تھا کہ آج تک ہم کچھ بنا ہی نہیں سکے، آج تک ہم یہ نہیں کر سکتے. بھائی آج تک کیوں نہیں کر سکے؟ کیا مولوی قابض تھا اس ملک پر؟ کیا مولوی چیف تھا؟ مولوی وزیر اعظم تھا؟ کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کا مطلب ہے تم رہو گے تو کبھی کچھ نہیں بن سکے گا، بلکہ جو بنا ہوا دیں گے وہ بھی بگاڑ کے رکھ دو گے. لیکن آج افغانستان کا عالم دیکھیں آپ. آج افغانستان میں $1 155 روپے کا ہے. $1 155 کا ہے، اور پاکستان میں $1 255 کا ہے. جناب 255 کا، 255 میں بھی لے کے دکھا دیں آپ. اوپن مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے جو ریٹ ہیں 35 روپے کا فرق ہے. اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے اندر. یہ پاکستان کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ باہر جتنے لوگ ہیں انہوں نے پیسہ بھیجنا چھوڑ دیا ہے اس راستے سے. پہلے بینک کے تھرو آتا تھا کیونکہ ریٹ سیم تھے اوپن مارکیٹ میں بھی اور بینک میں بھی، تو لوگ اپنے آپ کو اچھا شو کرنے کے لیے وائٹ منی باہر سے بھیجتے تھے، بینک کے تھرو بھیجتے تھے. اب ہے ریٹ میں کتنا فرق؟ 35 روپے کا. تو کوئی پاگل ہے جو 35 روپے کا نقصان کرے اپنا؟ بینک سے بھیجے گا تو 35 روپے کم ملیں گے $1 پر، اور اگر وہ حوالے سے بھیجے گا تو اسے 35 روپے زیادہ ملیں گے. تو آج کل پاکستان کے لوگوں کو پیسہ کم چاہیے یا زیادہ چاہیے؟ کس بات پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے اس بات پر کمپرومائز. ملک بھی دیوالیہ، لوگ بھی دیوالیہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب ایک قرآن ہے، وہی حدیث کی کتابیں ہیں، سب وہی پڑھ رہے ہیں، تو اختلاف کیوں ہے؟ تو میں یہ بات آپ کے سامنے مشاہدے سے بتانا چاہتا تھا، تجربے سے بتانا چاہتا تھا، آپ کے ذہنوں کے مطابق بتانا چاہتا ہوں. دیکھو ایک ہی پارٹی کے 2 خزانے کے وزیر ہیں اور دونوں کی رائے آپس میں ایک نہیں ہے. ایک کہتا ہے اس طرح چلو گے تو ڈیفالٹ سے بچو گے، دوسرا کہتا ہے اس طرح چلو گے تو ڈیفالٹ سے بچو گے. بچنا ڈیفالٹ سے ہے یہ مقصود ہے، لیکن طریقہ ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے. اچھا یہ تو ایک ہی پارٹی کے ہیں، اگر باہر نکل کے دیکھیں گے تو 10 باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ رائے کا فرق ہے، اصول کا فرق نہیں ہے. یہ تشریحات کا فرق ہے، انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے. نہ حدیث میں اختلاف ہے نہ قرآن میں اختلاف ہے، بلکہ حدیث اور قرآن کو پڑھ کر جو تشریح آپ انڈرسٹینڈ ہوتے، جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے، یہ سمجھ کا فرق ہے. یہ سمجھ کا فرق ہے.
اور جب یہ سمجھ کا فرق ختم ہو جائے گا تو سب سیدھے ہو جائیں گے، سب ایک ہی اس میں آ جائیں گے. لیکن یہ سمجھ کا فرق کبھی نہیں ختم ہو سکتا. یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ متنوع دنیا ہے، اس میں ہر شخص ایک ہی بات کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ ایک ہی بات کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا متنوع ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، اس میں لوگوں کے ہر ایک کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے خود مختاری دی ہوئی ہے یہاں پر محدود. تو ہر شخص اپنے مزاج سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے مزاج سے سوچتا ہے تو اپنے مزاج اور اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے، اور جب فوقیت دیتا ہے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے، اور جب ڈٹ جاتا ہے تو پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. یہی اختلاف ہوتا ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. تو یہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. سارے فرقے قرآن اور حدیث ہی دکھا کر اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کہنا صرف یہ ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے، ان کی سمجھ کا فرق ہے، ان کے فہم کا فرق ہے. تو اب کس کا فہم درست ہے یہ کیسے ثابت ہو؟ کس کا فہم درست ہے، کس کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے، کون صحیح سمجھا ہے قرآن؟ تو پھر اب ہم اس کو میچ کرتے ہیں. اب ہم اس کو میچ کرتے ہیں کس سے؟ سب سے پہلے اس قرآن کے سمجھنے والے جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اس کے معنی اور مطالب حضور سے دیکھتے ہیں. کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جو فہم ہمارا ہے یہ میچ کر رہا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے سیکھنے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے. کیا صحابہ کرام سے بھی یہی فہم ملتا ہے؟ پھر اس سے کنٹینیوٹی یہاں تک ہم تک جو علماء کی جماعت سیکھتی چلی آ رہی ہے ہم اس سے دیکھتے ہیں. ایک تو ہو گیا روایت، اسے کہتے ہیں روایت سے کنفرمیشن لینا، اور ایک ہے حالات، واقعات، مشاہدات، مکاشفات، تجربات، معلومات. یہ سب چیزیں مل کر اس فہم کی کنفرمیشن کر رہی ہوں، توثیق کر رہی ہوں. تو پھر ہمیں اپنی بات کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، ہاں یہ بات درست ہے. یہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روایت کا طریقہ اور ایک ہوتا ہے درایت کا طریقہ، جو حالات سے، سرکمسٹانسز سے، مکاشفات سے، مشاہدات سے، آبزرویشن سے، جو دنیا کے معاملات سے جو بات آپ کی ثابت ہو رہی ہوتی ہے، مل رہی ہوتی ہے، میچ کر رہی ہوتی ہے، دل کو لگ رہی ہوتی ہے. ہاں بات تو واقعی لگ رہی ہے، کہتے ہیں نا ہاں واقعی یہ بات تو ایسے ہی ہے، یہ تو میرے دل کی بھی آواز ہے. اب میں نے ابھی جتنی کہانی آپ کو سنائی ہے کیا میں نے کسی اور جہان کی سنائی ہے؟ یہیں کی سنائی ہے. ساری سچائیوں پر مشتمل ہے، سارے فیکٹس ہیں، اٹھا کے پڑھ لیجئے، چلے جائیے باہر چیک کر لیجئے، انٹرنیٹ پر سب موجود ہوگا. ہر چیز فیکٹس کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صرف گمان نہیں یا بے پڑھے انداز میں نہیں، دلیل کے ساتھ، ٹھوس دلیل کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جب آپ میچ کریں، اس کو کہتے ہیں درایت. اور درایت اور روایت جب دونوں میچ کر جائیں تو بات پھر سیدھی ہو جاتی ہے، بات درست ہو جاتی ہے. ہر فرقے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، وہاں رائے قائم ہوئی، رائے قائم ہونا کوئی بری نہیں، لیکن اس رائے کو ویریفائی نہیں کیا جاتا، اس رائے کو ویریفائی نہیں کیا جاتا. اپنی جو انفرادی رائے ہے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ درست ہے. یہ جو میں نے سمجھا اور درست ہے نا، یہ تو صرف نبی کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے. یہ جو میں نے سمجھا اور درست ہے، یہ شان تو صرف نبی کی ہے کہ نبی کبھی غلط سمجھ ہی نہیں سکتا. نبی ہمیشہ وہی بات سمجھتا ہے، نبی ہمیشہ وہی بات جانتا ہے، نبی ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے. اللہ کی منشا کے علاوہ نبی کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے. اللہ کی منشا کے علاوہ نبی کی انڈرسٹینڈنگ کوئی اور ہے ہی نہیں. نبی وہی سمجھتا ہے جو اللہ اسے سمجھانا چاہتا ہے. نبی وہی کہتا ہے جو اللہ اس سے کہلوانا چاہتا ہے. نبی وہی کرتا ہے جس کا اللہ اسے حکم دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ، نبی کے علاوہ کوئی فرد واحد عقل کل نہیں ہے.
صرف نبی عقل کل ہیں، صرف نبی عقل کل ہیں۔ کیوں عقل کل ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ہر بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، ان کی ہر بات اللہ کی وحی کے تابع ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی کی انڈرسٹینڈنگ کے معاملے میں۔ نبی کے علاوہ صدیق اکبر سے لے کر آج تک کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی بڑے سے بڑا عقل کل ہونے کا دعوے دار نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوئی، جو اس کی رائے قرآن پڑھ کر اس کے ذہن میں پیدا ہو، وہ اس کی ویریفیکیشن نبی سے کرتا ہے۔ اگر نبی سے ویریفائی ہو جائے، صحابی ہے تو ڈائریکٹ نبی سے ویریفائی کرے گا، اگر صحابی ہے تو ڈائریکٹ نبی سے ویریفائی کرے گا، اور اگر صحابی کے بعد والے ہیں تو وہ نبی سے بھی کریں گے اور صحابی سے بھی کریں گے۔ یہ ہے اصول۔ یہاں پر ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ تو فرقے بنتے ہیں۔ مزاج میں ایک رائے پیدا ہوئی، بھئی آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھی تو ذہنوں میں بہت سا خیال پیدا ہوتا ہوگا، بہت سی رائے پیدا ہوتی ہوگی، فلاں چیز دیکھی، یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب معلوم نہیں کیا کہ ہمیں شریعت نے اس کے یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ نہیں معلوم کیا، خود سے رائے قائم کر لی، مزاج پر رائے قائم کر لی، طبیعت پر رائے قائم کر لی، اور اس رائے پر پھر ڈٹ گئے۔ اب جھگڑے شروع ہو گئے، نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ارے بھائی دلیل کیا آپ کے پاس؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا۔ آپ کون ہے بھائی؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ اللہ اس کے رسول کا فرمان دکھائیے، ان کی بات ہوگی تو ہم مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آج آپ شاید میں نے اتنی وضاحت سے یا آپ نے اتنی وضاحت سے یہ اس مسئلے کا حل کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ آخر اختلاف رائے ہوتا کیوں ہے۔ اختلاف رائے ہمیشہ انسان جب اپنی بات کو عقل کل سمجھنے لگے، جب وہ کہے جو میں نے پیش کیا وہ بڑا، کیونکہ اچھا عقل کل بھی اس وقت سمجھتا ہے جب تک اس کی واہ واہ کرنے والے نہیں ہوتے نا، تب تک تو وہ نہیں بھٹکتا۔ لیکن اس نے کوئی رائے پیش کی، مثلا میں گفتگو کرتے کرتے کہوں میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ذوق یہ کہتا، میں یہ کہتا ہوں، اچھا جی آپ بھی کہیں گے کیا کہتے ہیں، میں نے کسی بات پر کوئی رائے دی، میں یہ کہتا ہوں، آپ کو بھی لگی، آپ نے ارے واہ 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 کیا بات ہے، آپ نے کیا بات کی، بس جی میں سمجھ گیا میری رائے ویلڈ ہو گئی، میں نے آپ سے تصدیق کرا لی۔ یہ سورس صحیح نہیں ہے تصدیق کرانے کا۔ عوام تصدیق کرنے کے، دین کے معاملے میں غیر عالم تصدیق کرنے کا یعنی اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کا منصب نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں رائے کی ویریفیکیشن دین کا معتبر عالم ہی کرے گا، عوام نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم عوام سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اور جب عوام ہاتھ چومتی ہے، واہ واہ کرتی ہے، نعرے لگاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری بات، ہم تو بھائی ایسے، ہم نے تو ایسی بات کر دی، دنیا دیوانی ہو گئی، لوٹ پوٹ ہو گئی۔ طارق جمیل بھی اسی لیے گمراہ ہو گیا، اور دوسرے مولوی بھی اسی لیے گمراہ ہو گئے، وہ مرزا جہلمی بھی اسی لیے گمراہ ہو گیا کہ اس کی واہ واہ کرنے والے عوام ہیں، اس کی واہ واہ کرنے والے عوام ہیں، خواص نہیں ہیں۔ کسی محدث نے اس کی تعریف نہیں کی، کسی مفسر نے اس کی تعریف نہیں کی، کسی عالم نے اس کی بات کی ویلیڈیٹی نہیں کی، ویریفائی نہیں کیا۔ لیکن وہ عوام بھی کتنی، اس کی بات کی سننے والے اور واہ واہ لائک کرنے والے 2 ملین 3 ملین ہیں۔ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے 2 ملین 3 ملین، وہ یہی کہتا ہے دیکھو 3 ملین کو میں نے اپنی بات پہنچائی، انہوں نے لائک کیا۔ ہم کہتے ہیں یہی گمراہی ہے کہ تم جہلاء سے، غیر علماء سے، چاہے 3 لاکھ ہو، چاہے 10 لاکھ ہو، چاہے 30 لاکھ ہو، ارے تم 30 لاکھ سے بھی ویریفائی کرا لو، ہمارے نزدیک اس بات کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کوئی محدث، کوئی معتبر عالم اس کو ویریفائی نہیں کرے گا۔ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے معیار۔ آپ نے کسی کا سچ جاننا ہے، آپ نے کسی عالم کو صحیح سمجھنا ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کسی عالم کو صحیح سمجھنا ہے تو اس کا معیار قرآن و حدیث ہونا چاہیے۔ لیکن عالم کی بات درست ہے، عالم خود جو کرے اس کو اپنی بات کے درست ہونے کا معیار
قرآن و حدیث، اور قرآن و حدیث کے جاننے والے اس سے بڑے عالم سے ویریفیکیشن ہے. جب وہ اس سے ویریفائی کرا لے گا. طاہر القادری کیوں بہکا؟ بہت بڑا عالم، بہت ذہین، بہت قابل، لیکن بہک گیا، گمراہ ہو گیا. اتنا بڑا عالم ہو کر گمراہ ہو گیا. آج اس کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں اس نے 600 کتابیں لکھ دی ہیں. 600 کتابیں تو اس کی شائع ہو گئی ہیں، 1000 سے زیادہ اس نے کتابیں لکھ دی ہیں. اس کے کارنامے سنا کے انسپائر. ہم کارناموں سے انسپائر نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں بنیاد ہے کہ نہیں ہے. عمارت تو بہت خوبصورت دکھا رہے ہو، بیس ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عمارت جس کی بنیاد ہی نہ ہو، اس عمارت سے کیا چاٹنا، اس سے کیا فائدہ؟ اور جس کی بنیاد مضبوط ہو، چاہے ابھی منزلیں نہ قائم ہو، ایک ہی منزل ہو لیکن بنیاد سچی ہو، ہمارے نزدیک وہ زیادہ اہم ہے، ہمارے نزدیک وہ درست ہے. وہ بہت بڑا عالم تھا، اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات آتے تھے. جب ذہین تھا تو ذہین آدمی کے کریٹو مائنڈ جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں نئے خیالات آتے ہیں. وہ قرآن و حدیث پڑھتا تو اس کے ذہن میں نئی نئی رائے آتی. اب اس نے قرآن و حدیث سے پڑھا کہ عورت کی جو دیت ہے مرد کی دیت سے نصف ہے. دیت کہتے ہیں کسی مسلمان کا اگر قتل ہو جائے، کسی مسلمان کو اگر مار دیا جائے تو مارنے والا مرنے والے کو خون بہا دیتا ہے. خون بہا، اس کو خون بہا پیسوں کی صورت میں دیا جاتا ہے. یہ ایک اصول ہے شریعت میں، ایک آپشن موجود ہے. یا تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مارنے والے نے قصدن مارا ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے. مارنے والے نے اگر قصدن مارا ہے تو سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ اس کو جواب میں اس کو مارا جائے گا. اس کو کہتے ہیں قصاص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص لیا جائے گا کہ قتل کے بدلے قتل، اس کو کہتے ہیں قصاص. یہ پہلا آپشن ہے. جیسے روزہ اگر کوئی توڑ دے تو پہلا آپشن ہے کفارہ، 60 روزے رکھے گا بعد میں مسلسل، اور اس دن کی قضا بھی ادا کرے گا، یعنی 61 روزے رکھے گا. ایک تو اس دن کی قضا اور 60 اس کے کفارے کے طور پہ 61 روزے رکھے گا. اچھا وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، مثلا وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں لیکن کوئی اور آپشن اختیار کر لوں، تو کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، آپشن ہے نا. بس اسی طرح اگر کوئی کسی کو قتل کر دے مسلمان کو دانستہ، تو پہلا آپشن کیا ہے اس کے جواب میں؟ قصاص، قتل کے بدلے قتل. اچھا اگر وہ معافی مانگے، معذرت کرے، غصہ تھا، مار تو دیا لیکن بعد میں افسوس ہوا اس کے ورثاء سے، اس نے معافی کی درخواست کی، ورثاء نے معافی کی درخواست تو قبول کر لی لیکن خون بہا کا تقاضا کیا کہ مرنے والے کے کمپنسیشن دیا جائے، خون بہا دیا جائے. تو اب وہ جو بھی طے ہو جائے اس وقت کے عرف کے لحاظ سے گورنمنٹ جو طے کر دے وہ دیا جائے گا، خون بہا دیا جائے گا. اب اس خون بہا میں مثال کے طور پر پاکستان میں آج کسی ایسے معاملے میں خون بہا کی جو دیت ہے، وہ اس کو دیت کہتے ہیں. یہ خون بہا کو کیا کہتے ہیں؟ دیت. دیت جو ہے، کمپنسیشن جو ہے، یہ پاکستان میں آج کم سے کم جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے. یعنی اگر کسی کو دانستہ قتل کر دو اور پھر معافی مانگنے پر اگر ورثاء معاف کر دیں، ورثاء کا یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو کمپنسیشن لیں اور چاہیں تو کمپنسیشن بھی معاف کر دیں، یعنی وہ پیسہ بھی نہ لیں، وہ بھی معاف کر دیں، یہ بھی ان کا اختیار ہے. لیکن عموماً یہ اختیار استعمال نہیں کیا جاتا، دیت لے لی جاتی ہے. اب دیت لی گئی، مرد مرا، آدمی مرا، تو اس کی دیت 1 کروڑ ہے. لیکن عورت اگر اسی میں ماری جائے گی تو اس کی دیت شریعت اسلامیہ کے مطابق، جس طرح ترکے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ترکے میں مرد کا حصہ 2 گنا ہوتا ہے، عورت کا حصہ 1 حصہ ہوتا ہے. یعنی عورت کا
ترکہ بھی نصف ہے مرد کے مقابلے میں، اسی اصول کی بنیاد پر عورت کی دیت بھی نصف ہے، اسی اصول کی بنیاد پر۔ اب طاہر القادری جو ہے، جب اس نے دین پڑھا، چونکہ ایکسٹرا آرڈنری ذہین تھا، تو اب سوال آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے نا سوال کہ بھائی مرنا تو برابر ہے، چاہے مرد مرے چاہے عورت مرے، انسان مرا تو انسان کی دیت تو برابر ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو اصول بتایا، اگر یہاں آپ انسانیت کے قاعدے کو سوچ رہے ہیں تو ترکے میں کیا سوچتے ہیں؟ ادھر کیا سوچا جاتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم جس معاملے میں آئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انسانیت وہی ہے، فطرت وہی ہے، ہر حال میں رحم اور کرم وہی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں وہ آئے یا نہ آئے۔ آج قربانی کے موقع پر دنیا میں جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بڑا چلاتی ہیں کہ ذبح مت کرو، ذبح مت کرو، بولے چلاتی ہیں، مانیں گے ان کی بات؟ وہ کہتی ہیں ظلم ہے، آپ کیا بولیں گے؟ ظلم ہے؟ آپ کہیں گے یہ رحم ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ نعمت ہے۔ تو یہ تو دین کی وجہ سے ہے، یہ اس جانور کے حق میں بھی اور یہ کرنے والے کے حق میں بھی، دونوں کے حق میں باعث برکت ہے۔ آپ کہیں گے دونوں کے حق میں، میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایک حج کیا اپنی عمر حیات مقدسہ میں، حضور نے ایک حج فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جب حج فرمایا، حج ادا کیا، تو قربانی کے موقع پر جب منی آپ پہنچے اور اونٹ کو نہر کرنا چاہا، اونٹ تو 100 اونٹ لے کر آئے گئے آپ کے سامنے، لوگوں نے پیش کیے قربانی کے لیے، سب نے اپنی اپنی قربانیاں بھی سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتی۔ اللہ اکبر، مدارج النبوت، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام مدارج النبوت، پڑھیے اٹھا کر، الفاظ ہیں حدیث کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 73 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ 73 اونٹ قربان کیے۔ مگر کمال کیا ہے، حضور علیہ السلام تلوار لے کر اونٹ کی طرف اشارہ فرماتے اور 73 اونٹ اپنی گردنیں آگے بڑھا دیتے۔ ہر جانور یہ چاہتا کہ سرکار کی تلوار پہلے میری گردن کے اوپر چلے۔ کس کی بارگاہ میں قربان ہو رہے ہیں؟ ارے ہم نہیں جانتے سرکار کو، دنیا کا پتا پتا سرکار کو اللہ کا محبوب جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم انسان ہو کر ناشکرے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین کائنات کا ہر ذرہ مجھے اللہ کا رسول جانتا ہے سوائے سرکش انسان اور سرکش جنوں کے۔ ہم نہیں جانتے کہ سرکار کون ہے، ورنہ ذرہ ذرہ کائنات کا سرکار کو جانتا ہے۔ وہ سرکار کی عظمت کا دعوے دار بھی ہے، علم بردار بھی ہے اور مدحت خواں بھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جانور جو قربان ہو رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، جو دنیا سے جا رہے ہیں یا جو اپنی جان قربان کر رہے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ کس کے ہاتھوں دنیا سے جا رہے ہیں، کس کے ہاتھوں پہ قربان ہو رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جانوروں کو دیکھا تڑپ تڑپ کے گردن آگے کیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ 73 اونٹ سرکار نے قربان کیے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کی نظر میں ظلم ہے قربانی، لیکن دین کی نظر میں یہ سعادت ہے، دین کی نظر میں برکت ہے، دین کی نظر میں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو دنیا کوئی مطلب کرے، اس کی ڈکشنری میں کوئی بھی مطلب ہو، ہم تو وہ مطلب لیں گے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، عورت کی دیت نصف ہے مرد سے، مرد کی دیت سے عورت کی دیت نصف ہے۔ عقل کہتی ہے، دنیا کہتی ہے نہیں یہ تو ظلم ہے، دنیا کہتی ہے نہیں یہ تو رائٹس برابر نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے اصول کے برابر نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم نے ہیومن رائٹس کے چیمپئنوں کی بات ماننی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے؟ ہماری نظر میں صحیح وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا، چاہے دنیا کی سمجھ میں وہ غلط ہو، چاہے دنیا کی سمجھ میں وہ آئے یا نہ آئے۔ دنیا کہے ننگا کرو عورت کو تو مزہ ہے، اور اسلام کہے جتنا ڈھانپو اتنا بہتر ہے، کس کی بات مانیں؟ ان کی نظر میں ان کی تعریف عورت کے لیے آزادی کی وہ ہے، اور ہمارے نزدیک عورت کی عزت کی بات یہ ہے
تو ہم کس کی بات مانیں؟ دین کی بات مانیں، اللہ اس کے رسول کی بات مانیں، ہم وہ مانیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ تو عزیزان محترم، رائے کا پیدا ہونا برا نہیں ہے۔ طاہر القادری کے ذہن میں پیدا ہوا وہی خناس رائے آ گئی تھی تو بری نہیں تھی کہ برابر ہونا چاہیے، دیکھوں میں کوئی حدیث کوئی قرآن سے مجھے حوالہ مل جائے کہ برابر ہو جائے۔ اس نے اپنے تئیں بڑا زور لگایا، کچھ دلیلیں بھی نکال لیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اشارے نکال لیے۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہ تمہاری رائے درست نہیں، اس پر اجماع امت ہے، یہ دیت عورت کی نصف ہے، 1400 سال سے اس پر امت کا اجماع ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اس مسئلے کو دوبارہ سے اٹھانے کی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے یہ مسئلہ اٹھایا، اس کے اساتذہ نے اس کو نصیحت کی، تنبیہ کی، نہیں مانا۔ آخر کو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بات میں اپنی رائے کا آزاد 100 ماننے والے پیدا ہو گئے، جو تقریر سے متاثر تھے، جو انداز سے متاثر تھے، جو صورت سے متاثر تھے، جو لہجے سے متاثر تھے، جو آواز سے متاثر تھے، جو کسی نہ کسی بات سے متاثر تھے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو علماء تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ ارے بالکل آپ کی بات انسانیت کے اس پر ہے، ترازو کے اوپر ہے، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ لیجئے جناب، 100 نے واہ واہ کر دی، جو ہلا نے واہ واہ کی، دماغ خراب ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ اسی طرح نیا فرقہ بن گیا، نیا گروہ بن گیا، نئے ماننے والے ہو گئے، اور ایک دو نہیں ہوئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نیا مسلک لے کر آ گیا، نئی بات لے کر آ گیا، نئی سوچ لے کر آ گیا، اس کے بھی ماننے والے ہو گئے۔ آج بھی کوئی نیا اپنا کاروبار کھولے گا، کوئی چمتکار دکھائے، ہر دور میں ہر شخص کو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت تو مل سکتی ہے نا، کسی کو ذہانت، کسی کو خطابت، کسی کو کچھ، کسی کو گلا، کسی کو صورت، کسی کو انداز، کچھ بھی مل سکتا۔ یہاں تو ہم نے دیکھا لوگ پاگلوں کے بھی مرید ہیں، صرف جاہلوں کے نہیں، پاگلوں کے بھی مرید ہیں۔ ایک شخص جو پاگل ہے، لوگ اس کے بھی جا کے مرید ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے حواس میں نہیں ہے، لوگ اس کو مجذوب سمجھ کے اس سے بھی جا کر پتہ نہیں سٹے کے نمبر لینا شروع کر دیتے۔ دور دور سے لوگ آ کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ یہ ہمارے ہاں جہلا کا طریقہ کار ہے۔ تو عزیزان محترم، اختلاف رائے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اختلاف رائے ہماری سوچ اور فہم اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہے۔ جب ہماری سوچ، ہماری انڈرسٹینڈنگ اکابر سے، اسلاف سے جدا ہوتی ہے، نئی رائے پیدا ہوتی ہے، سمجھ لو وہیں سے شیطان کا حملہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب ہماری سوچ اور ہماری فکر، ہماری رائے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہو، اگر وہ حضور علیہ السلام کے بیان سے مطابق ہو، اگر وہ صحابہ کرام کے فرمان کے مطابق ہو، اگر وہ اکابر کے فرمان کے مطابق ہو، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ رائے، وہ سوچ درست ہے، وہ بات درست ہے، آپ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ یعنی جب تک ہمارا تعلق حضور سے جڑا رہے گا، ہماری رائے درست رہے گی، ہماری رائے درست رہنے کا امکان ہے۔ لیکن اگر ہماری رائے، ہماری سوچ ہمارے اکابر سے ہٹ کر ہوئی، جیسا کہ مسٹر مودودی صاحب کی رائے، جیسا طاہر القادری کی رائے، مودودی صاحب کا بھی یہی تھا حال۔ تفہیم القرآن لکھی، لکھنے کے پہلے لکھتے تفہیم القرآن، آج کے نوجوانوں کا بڑا پسندیدہ، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تفہیم القرآن سے پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ ارے جناب بڑی انہوں نے انقلابی باتیں کی ہیں۔ خدا کے بندے، یہ دیکھو کہ انہوں نے وہ بات کی جو حضور نے کی، وہ بات کی جو صحابہ نے کی، وہ بات کی جو ہمارے اکابر نے کی۔ ہم تو معیار وہ بتا رہے ہیں، ہم معیار طبیعت نہیں بتا رہے، ہم معیار مزاج نہیں بتا رہے، ہم معیار حضور، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتا رہے ہیں، ہم معیار صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں، ہم معیار اکابر کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا تفہیم القرآن کے آغاز میں، وہ کہنے لگے اتنے تفسیریں موجود تھیں، میں نے سوچا آخر میں نیا کام کیا کروں گا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جناب مجھے اللہ تعالیٰ نے جو فہم عطا کیا، جو میرے ذہن میں رائے پیدا ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں وہی ہدایت کی رائے ہے۔ تو میں نے اسی لیے اس پورے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا، وہ سب کا سب میری رائے پر مشتمل ہے۔ میں نے اکابر کے معنی تو دیکھے کہ انہوں نے کیا کیے، لیکن جو میری سمجھ میں آیا میں نے وہ اس قرآن کے ترجمے میں لکھ دیا۔ یہ کس کی رائے پر تفہیم قرآن ہے؟
اللہ رسول کی رائے پہ نہیں ہے، مودودی صاحب کی رائے پر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا اللہ رسول کی رائے ہی صرف بلا شک و شبہ ہو سکتی ہے. اللہ رسول کے علاوہ اور بندوں میں تو رسول کے علاوہ کسی کی بھی رائے شک کے بغیر، غلطی کے بغیر، سب میں غلطی کی گنجائش موجود ہے. نبی کی رائے میں غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، نبی کے فرمان میں غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو بولتا ہے وحی الہی کے تابع بولتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بولے گا وہ اپنی رائے سے بولے گا. وہ رائے درست بھی ہو سکتی ہے اور احتمال دونوں کا ہوتا ہے. اسی لیے جہاں غلط ہو گئی تباہی آ گئی، جہاں صحیح ہو گئی وہاں بچ گیا. یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہ ہے اختلاف رائے کا معاملہ. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سچوں سے وابستہ کر دے، ہمیں حضور سے ہماری نسبت کو مضبوط کر دے، صحابہ اکرام سے ہمیں مضبوطی عطا فرمائے، اور اکابر سے ہمارا رشتہ جوڑ دے. یہ رشتہ سلامت رہے گا تو ہدایت رہے گی، یہ رشتہ سلامت نہیں رہے گا تو قرآن ہاتھ میں رہ کر بھی یدل بہ کثیرن کا شاخسانہ بن جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاؤ گے، اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو اور اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ اللہ، قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، آج سمجھ میں آیا. قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی جو نبی سے اپنا سلسلہ جوڑے گا، اور قرآن سے گمراہ وہ ہو جائے گا جو سب کو چھوڑ کر اپنی رائے قرآن کے بارے میں بیان کرے گا. یہ ہے وہ معنی، یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ حقیقت. اللہ ہم سب کو سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. یہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے، جمادی الثانی، یہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کا وصال ہوا. یہ وہ ذات ہے جو قرآن کو نبی کے بعد سب سے زیادہ سمجھنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات ہے. نبی کے بعد غیر نبی میں سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے آپ کے سامنے ان کی سیرت بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا فقل لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. وآخر دعوانا